إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، نوجوانان عظام، پردہ نشین باعزت باعزت خواتین اسلام اور عزیز بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی و بزرگی عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم انسانوں کو تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا، اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری کامیابی و کامرانی کے لیے اور ہماری فلاح و بہبودی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام علیہم السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ بعد وہ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر درود و سلام کی پھول نشاور ہو، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، گنتی کے حساب سے یہ اسلامی 8واں مہینہ ہے جو رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے آتا ہے، جسے ہم اور آپ شعبان کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو بنایا
جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کو پیدا کر دیا، اور اسی وقت سے جب سے اس دنیا کا وجود ہے، زمین و آسمان کی تخلیق جب سے ہوئی تب سے یہ مہینوں کی تعداد چلی آ رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوما خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ فرمایا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یومن خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تب سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 چلی آ رہی ہے، اور آج بھی چلتی جا رہی ہے۔ منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دیا۔ ان 4 مہینوں میں سے شعبان معظم نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ بہت تعظیم والا مہینہ ہے، شعبان بہت عظمت والا مہینہ ہے، یہ بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں میں شعبان کو شامل نہیں کیا ہے۔ شعبان کی ہے کیا چیز؟ اس میں آج ہم اور آپ جس معاشرے میں اور جس سماج میں رہتے ہیں طرح طرح کے بدعات اور خرافات میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں یعنی شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، جتنی کثرت سے آپ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے، میں نے دوسرے مہینوں میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یعنی رمضان میں تو 30 دن رکھنے ہیں، وہ فرض روزے ہیں، نفلی روزوں میں حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اس شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھا کرتے تھے دوسرے کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور کیا فضیلتیں ہیں اس مہینے میں؟ اور کوئی فضیلت ملتی ہے ہمیں قرآن میں، حدیث میں؟ جواب ہوگا کہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی فضیلت نہیں ملتی۔ البتہ صحابی رسول آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں کیوں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہیں؟ آپ محرم کا بھی مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ربیع الاول کا بھی مہینہ ہے، آپ کے پاس سفر کا مہینہ ہے، آپ کے پاس ربیع الاخر اور جمادی الاخر سارے مہینے آپ کے پاس ہیں۔ محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب اور تمام کے تمام مہینے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں جتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہیں ہم نے تو آپ کو دوسرے مہینوں میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں وجہ بتلائیے، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھا کرتے ہیں؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انسانوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نامہ اعمال پہنچتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے اس مہینے میں پہنچے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے کہ میں روزے سے رہوں اور میرا نامہ اعمال پہنچے۔ یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کتنا خواہش اللہ کے رسول کی تمنا دیکھیے، حالانکہ کون نبی اگلے پچھلے سارے گناہ معاف، سارے گناہ معاف، معصوم نہیں، خطا ایک بھی گناہ نہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، پھر بھی جب نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اللہ کے رسول کی خواہش ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی تمنا ہوتی ہے کہ میرا نامہ اعمال اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے دار رہوں اور میرا نامہ اعمال فرشتے اٹھا کر کے اللہ کے پاس لے کر کے جائے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ہمارے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے نامہ اعمال صرف قیامت کے دن میں دکھائے جائیں گے،
نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے نامہ اعمال پہنچتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 3 ایسے اوقات ہیں، 3 ایسے وقت ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے نامہ اعمال کو منگواتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کے وقت فرشتوں کی ایک جماعت کو اس دنیا میں بھیجتا ہے، زمین میں بھیجتا ہے، اور فجر کے ہی وقت ایک جماعت کو آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے، فرشتوں کی ایک جماعت کو، اور عصر کے وقت ایک جماعت کو زمین پر بھیجتا ہے، اور عصر کے وقت ہی فرشتوں کی ایک جماعت کو اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جو فجر کے وقت فرشتے دنیا میں نازل ہوتے ہیں وہ عصر تک اس دنیا میں لوگوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں، برائیاں لکھتے ہیں، اور جب وہ ہو جاتا ہے اٹھا کر کے اللہ کے پاس لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور جو عصر میں نازل ہوتے ہیں وہ فجر تک انسانوں کی برائیاں اور انسانوں کی نیکیاں لکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی دن میں 2 مرتبہ انسانوں کے نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کے دن بھی انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، پیر اور جمعرات۔ اسی لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھائیے، آپ کی سیرت کو اٹھائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، آپ پیر اور جمعرات کو روزہ چھوڑا نہیں کرتے۔ کیوں؟ پوچھا گیا، وہی جواب دیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب میرا نامہ اعمال پہنچے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، میں روزے دار رہوں اور اس حالت میں میرا نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچے۔ تو پیر اور جمعرات کے دن بھی، لیکن پیر اور جمعرات کے دن نامہ اعمال جب اللہ منگواتا ہے انسانوں کے نامہ اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دیتا ہے، انسانوں کی خطاؤں کو اللہ بخش دیتا ہے، انسان کی غلطیاں ہیں، انسان نافرمانیاں کرتا ہے، انسان گناہ کے کام کرتا ہے، انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ جب انسان کا نامہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اللہ رب العالمین دیکھتا ہے اپنے بندوں کی طرف اور ان کے نامہ اعمال سے ان کے گناہوں کو دھیرے دھیرے مٹا دیتا ہے، صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بڑے ہی بدقسمت وہ لوگ ہیں، بڑے ہی بدقسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا نامہ اعمال پہنچتا ہے لیکن ان کے گناہ اللہ معاف نہیں کرتا، ان کے گناہ اللہ درگزر نہیں فرماتا، ان کی خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ وہ بدقسمت اور بدنصیب لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ 2 قسم کے لوگ جو دنیا میں بلا وجہ کسی ایک دوسرے سے بات بند کر کے 3 دن سے زائد تک بات بند کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دل میں کینہ، کپٹ، دشمنی، بغض، عداوت، نفرت، حسد، جلن یہ تمام چیزیں اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ 3 دن سے زیادہ اگر کوئی مومن بھائی اپنے دوسرے مومن بھائی سے بات نہیں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ان کا نامہ اعمال ہٹا دیں گے یہاں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا، نامہ اعمال ہٹوا دے گا، کہے گا ہٹاؤ، دوسرے لوگوں کی گناہوں کو میں معاف کروں گا لیکن یہ جو اکڑ دکھاتے ہیں، یہ جو غرور اور تکبر میں آ کر کے ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، ہم نے ان کا رشتہ بنایا، ہم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کا بھائی قرار دیا اور یہ جا کر کے دنیا میں اکڑ دکھاتے ہیں، خاندان کی حیثیت سے، مالی حیثیت سے اور رتبے پر، شہرت پر، عزت پر، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں پر اکڑتے ہیں، غرور دکھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ہٹاؤ ان کا نام اعمال، ہم ان کے نام اعمال سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نام اعمال کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ اگر ہم اس حالت میں اللہ کے پاس پہنچے تو کیا اللہ رب العالمین ہم پر اپنی نظر رحمت ڈالے گا؟ اللہ ہم پر دیکھے گا؟ انسان لاچار ہوگا، بے بس ہوگا، قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ دوڑیں گے، ادھر ادھر دوڑیں گے کہ میرے گناہ کم ہو جائے، میری خطائیں کم ہو جائے۔ انسان پریشان ہوگا اور کس حالت میں ہوگا؟ اگر وہ ایک دوسرے سے دشمنی کرتا ہے، ایک دوسرے سے بات چیت بند رکھتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حسد، جلن ہے، کینہ، کپٹ ہے، دل میں بغض، عداوت ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا نامہ اعمال نہیں دیکھ رہا ہے اس انسان کو کیسے دیکھے گا اللہ رب العالمین؟ تو معلوم ہوا کہ 3 ایسے اوقات ہیں، یہ 2 اوقات ہو گئے، ایک ہر روز فجر اور عصر کے وقت اور دوسرا پیر اور جمعرات کے وقت، یعنی دن میں 2 مرتبہ، ہفتے میں بھی 2 مرتبہ، 2 دن۔ اور اسی طریقے سے تیسرا وقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ رمضان کا، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو لے کر کے جاتے ہیں اور ہمارے گناہ اللہ رب العالمین بخش فرماتا ہے۔ تو
تو یہ ایک محض ایک فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول اس میں روزہ رکھا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نام اعمال اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. اب بڑا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور فضیلت ہے؟ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی اور اہمیت ہے؟ یہ اس مہینے کو کوئی اور شرف حاصل ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائے، آپ ذخیرہ حدیث کو چھان مارے، آپ کو کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں کوئی اور عمل کیا. آج ہم اور آپ شب برات مناتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کیا؟ اللہ کے رسول کی پوری زندگی اٹھائیے. شب برات ہے کیا چیز؟ شب برات کا تصور ہے کیا؟ یہ آیا کہاں سے؟ اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں. شب برات جس میں لوگ 12 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں. شب برات 15ویں تاریخ کو، 15ویں شعبان کو لوگ 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جسے صلاۃ التسبیح کہتے ہیں یا پھر صلاۃ الفیہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. 12 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور ان 12 رکعتوں میں جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے سجدے میں جا کر کے 70 مرتبہ درود پڑھنی ہوتی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، انہیں خواب میں جنت دکھا دے گا کہ آدمی جو 12 رکعت نماز پڑھ چکا ہے وہ جنتی ہو گیا. اور صرف اتنا ہی نہیں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شفاعت کا موقع دے گا. اور کن کی شفاعت؟ ان 10 لوگوں کی شفاعت جن کا جہنم میں جانے کا اعلان ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جس نے یہ 12 رکعت نماز پڑھ لی، نماز الفیہ یا صلاۃ التسبیح پڑھ لی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری فضیلت عطا کرے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین انہیں جنت کا دیدار کرا دے گا خواب میں کہ انسان جنتی ہو گیا. اور اسی طریقے سے انسان کو اللہ شفاعت کا موقع دے گا. کن کی شفاعت؟ جو جہنم میں جانے والے ہیں 10 لوگوں کو اٹھا کر کے آدمی جنت میں واپس لا سکتا ہے. آج یہ کہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ کسی کو جنت سے نکال کر جنت میں لانا معمولی چیز ہے. اٹھائیے قرآن سورہ نبا کی آیت اٹھائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اے لوگوں، اے دنیا میں بسنے والے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، قیامت کے منظر کو ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی کھڑے ہوں گے صف میں. اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی جو ہے صف میں کھڑے ہوں گے. قطار میں جبرائیل بھی ہوں گے، قطار میں سارے کے سارے فرشتے بھی ہوں گے. بڑے سے بڑا امام بھی موجود ہوگا، انبیاء بھی موجود ہوں گے، سارے ولی بھی موجود ہوں گے. اللہ کے بڑے سے بڑے بزرگ اور بڑے سے بڑا نیک اور متقی بھی اس میں موجود ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. بڑے سے بڑا امام ہوگا، بڑے سے بڑا ولی ہوگا، بڑے سے بڑا بزرگ اور پیر ہوگا، لیکن فرمایا گیا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. لیکن کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہوگی، کسی کے اندر اتنی جرأت و جسارت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حرکت دے دے، اللہ کے سامنے انسان کچھ بات کر لے. انسان کے اندر اتنی بھی جسارت نہیں ہوگی. بات ہوتی ہے یہاں پر شفاعت کی کہ فلاں کو شفاعت کا موقع مل جائے گا، فلاں شفاعت کریں گے، جہنم میں جانے والوں کو نکال کر کے جنت میں ڈالیں گے. کون؟ ہم جیسے خطا کار لوگ. اگر 12 رکعت نماز پڑھ لیتے تو اللہ ہمیں موقع دے گا، اللہ ہمیں موقع دے گا کہ چلو شفاعت کرو، ہم تمہاری شفاعت قبول کر لیں گے. اتنا آسان ہے. آپ وہ منظر یاد کیجیے، قیامت کا دن ہوگا، حساب و کتاب کے لیے انسان پریشان ہوگا اور کتنی دیر تک انسان کو کھڑے رہنا پڑے گا. 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا. 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. حساب و کتاب جاری ہے، سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے، سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دیکھیں گے کہ پریشان ہے، حساب و کتاب نہیں ہو رہا ہے، کوئی پریشانی میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اسے پسینہ آ رہا ہے. پسینہ کس طریقے سے؟
کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی چھاتی تک، کوئی گلے تک، کوئی پورا کا پورا پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، ایسی حالت میں انسان پریشان ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اللہ کے سامنے جھک جائیں گے، سجدے میں بڑھ جائیں گے، کچھ کہیں گے نہیں، خاموشی سے سجدے میں بڑھ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے جب جھکیں گے صرف اتنا کہیں گے، امتی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کی پریشانیاں مجھ سے دیکھ نہیں جاتی، اللہ میری امت کی تکلیفیں مجھ سے دیکھ نہیں جاتی، ان کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ کتنی دیر سجدے میں روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، امتی امتی کہیں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا، جملہ کہنا، ارفع رأسک یا محمد سلطونا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے، نگاہوں کو اٹھائیے، سلطونا، مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا، کیا مانگنا چاہتے ہیں آپ، کیوں رو رہے ہیں، سر کو اٹھائیے، اللہ جانتا ہے تم بھی سوال کرے گا، سلطونا، مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے لیے شفاعت کریں گے۔ اندازہ لگائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی شفاعت کا موقع نہیں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول سجدے میں پڑیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، اللہ سے جو ہے امتی امتی کا جو ہے اللہ رٹ لگائیں گے، دعا کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک موقع دے گا کہ چلیے اب آپ مانگیے کیا مانگنا ہم آپ کو عطا کریں گے۔ آج ہم آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 12 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو ہمیں وہ موقع مل جائے گا، معمولی چیز نہیں ہے، شفاعت معمولی چیز نہیں ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کس میں اتنی مجال ہے، کس میں اتنی جرت ہے، کس میں اتنی جسارت ہے، اور کس میں اتنی ہمت ہے کہ یشفع عنده الا باذنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کر کے کسی کی شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے، کس میں اتنی مجال ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اجازت نہ دے کوئی بھی آدمی اللہ کے سامنے اپنی زبان تک نہیں کھول سکتا۔ آج ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ 12 رکعت ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، صلاۃ التسبیح ادا کر لیتے ہیں، درود شریف اس میں پڑھ لیتے ہیں، سورہ اخلاص کا ورد کر لیتے ہیں، تو آج ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کا موقع دے دے گا۔ کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، یہ صلاۃ الفیہ ہے، کسی حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اچھا پھر شب برات کیوں مناتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، کوئی کہے کہ وہ جب حدیث نہیں ہے تو شب برات کیوں منا رہے ہیں؟ کس حدیث کے بنیاد پر شب برات کو منایا جاتا ہے، اس حدیث کی وضاحت دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری رات گزارنے کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزارنے کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھتے ہیں، آدھی رات کو اٹھ کر کے حجرہ عائشہ سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر سے اٹھ کر کے نکل جاتے ہیں، حضرت عائشہ کی نیند کھلتی ہے کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہیں کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں جا رہے۔ حضرت عائشہ کو یہ خیال آیا، یہ گمان آیا، یہ ذہن ہوا کہ کہیں اللہ کے رسول میری باری میں اٹھ کر کے کسی اور کے پاس تو نہیں جا رہے۔ حضرت عائشہ پیچھے کرنا شروع کر دیا، اللہ کے رسول کے پیچھے جانے لگے۔ اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول جاتے ہیں اور جو بقیع ہے، بقیع قبرستان میں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ بقیع قبرستان میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور بقیع قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ اس قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ آپ وسلم امت کے لیے بڑے رحیم تھے، امت کے لیے بہت فکر مند تھے، لہٰذا آپ اٹھے، رات کو اٹھے اور بقیع کے جو ہے مردوں کے لیے جو دفن ہوئے تھے ان کے لیے دعا کرتے اللہ کے رسول کہ اے اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جو ہے بقیع میں ہیں اور دعا کر رہے ہیں، یہاں پر جو دفن ہے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کسی اور بیوی کے پاس نہیں گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندہ ہو گئی اور واپس اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو چھوا، دیکھا کہ حضرت عائشہ کا بدن بڑا ٹھنڈا ہو چکا ہے،
امی عائشہ کا بدن ٹھنڈا ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کہاں گئی تھی, کیوں تمہارا جسم کیوں ٹھنڈا ہے, کیا معاملہ ہے؟ عائشہ بیان کرتی اللہ کے رسول پتا نہیں کیوں ٹھنڈا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ بتاؤ, تم بتاؤ جی اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیج کر کے مجھے سچ بتائے گا, مجھے سچ بتائے گا. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ مجھے جبرائیل بھیج دے گا بھی میرے لیے, سچ بتاؤ تم. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتاتی ہیں اللہ کے رسول مجھے ایسا لگا کہ آپ میری باری میں اٹھ کر کے کسی اور بیوی کے پاس جا رہے تھے, مجھے ایسا لگا تو میں آپ کے پیچھے پیچھے آ گئی اور میں نے دیکھا کہ آپ تو بقی میں دفن لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, لہٰذا میں شرمندہ ہوں گا اور میں واپس آ گیا. اس حدیث کو لوگ پکڑتے ہیں اور اس حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شب برات منانا ثابت ہے. یہاں پر شب برات کا لفظ بھی نہیں آیا, یہاں پہ لفظ شعبان بھی نہیں آیا, شعبان کا مہینہ بھی نہیں آیا, اور اگر شعبان کا لفظ آتا بھی کسی دوسری حدیث میں اگر دیکھتے بھی ہیں تو اس میں 15ویں شعبان کا بھی تذکرہ نہیں آتا ہے. جب 15ویں شعبان کا تذکرہ نہیں آیا, لفظ شعبان بھی نہیں آیا, شب برات بھی نہیں آیا, تو پھر کون سی حدیث لے کر کے آئے لوگ شب برات مناتے ہیں؟ وہ حدیث ضعیف ہے جس میں اس حدیث کے ساتھ ایک جملے کو جوڑا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ 15ویں شعبان کو پیش آیا. 15ویں شعبان کو لوگ کہتے ہیں, لیکن وہ حدیث سراسر ضعیف ہے, نہایت ہی ضعیف ہے, منقطع ہے وہ حدیث. اس میں سے راوی حذف ہے, اس میں سے ایک راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ جو ہے ملاقات نہیں ہے, ایک راوی کا دوسرے راوی کے ساتھ سننا ثابت نہیں حدیث. اور ایسی روایت ہم آپ کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے اس حدیث کو اپنی کتاب سے بخاری کے اندر نہیں لیا. صحیح مسلم کے اندر ہے بھی تو یہ جو شعبان کا تذکرہ ہے وہ والی حدیث میں موجود نہیں ہے. تو ہم ایسی ضعیف حدیثوں کو بنیاد بنا کر کے ضعیف حدیثوں کو جو ہے ضعیف حدیثوں کا سہارا لے کر کے آج ہم اور آپ طرح طرح کے رسومات, طرح طرح کے بدعات اور طرح طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں. شب برات میں اور کیا ہوتا ہے؟ شب برات میں لوگ حلوہ پکاتے ہیں. حلوہ, یہ حلوہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس لیے حلوہ کھاتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ کا دانت شہید کر دیا گیا تھا, جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لڑ رہے ہیں اور تیر آ کر کے آپ کو دانت میں لگی, دانت ٹوٹ گیا تھا, دندان مبارک شہید ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا, آپ وسلم کچھ کھا نہیں پا رہے, کچھ پی نہیں پا رہے, لوگوں نے حلوہ بنا کر چل دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حلوہ کھائے بھی, اگر اس وقت حلوہ کھائے بھی تو یہ دلیل کہاں سے ثابت ہوتی ہے کہ ہم کسی خاص دن کو متعین کر لیں, ایک خاص دن مقرر کر لیں اور اس میں حلوہ پکا کر کے کھائیں؟ اللہ کے رسول کا تو دانت شہید ہوا تھا, ہمارا کیا ہوا ہے؟ اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حلوہ کھایا تو کب کھایا؟ شوال کے مہینے میں. جنگ احد کب پیش ہوئی؟ شوال کے مہینے میں, رمضان کے 1 مہینے کے بعد. اور ہم مناتے ہیں شب برات رمضان سے 1 مہینے پہلے شعبان میں. تو ہم 2-2.5 مہینہ ایڈوانس چلتے ہیں کہ ہم 2-2.5 مہینہ پہلے حلوہ کھا لیں گے. اللہ کے رسول 2-2.5 مہینے بعد حلوہ کھا رہے تھے. بے بنیاد بات ہے, سراسر غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حلوہ کھایا نہیں, شوال کے مہینے میں کھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹا تھا, اس لیے آج ہم اور آپ کون سی وجہ دیں گے؟ ہمارے پاس کیا سبب ہے؟ کون سی علت ہے؟ کیوں ہم ایسا یہ ان غلط رسومات میں پڑ گئے؟ کہتے نہیں, دوسرے ایک اور وجہ بتائیں گے کہ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری رحمہ اللہ کے بیٹے امام غائب 10 پارے قرآن لے کر کے اور ایک صندوق لے کر کے جس میں سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھیاں اور طرح طرح کی چیزیں اس میں موجود تھی, اور حلوہ بھی لے کر کے وہ غار میں چلے گئے اور غائب ہو گئے. قیامت سے پہلے وہ واپس آئیں گے, قرب قیامت کو وہ واپس آئیں گے اور وہی امام مہدی ہوں گے. لوگوں کا عقیدہ ہے بعض لوگوں کا کہ جو حسن عسکری رحمہ اللہ ان کے بیٹے امام غائب وہی اصل میں امام مہدی ہے, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ آپ کا فرمان ہمارے سامنے موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کسی غار سے نہیں بلکہ وہ پیدا ہوں گے, جو امام مہدی ہوں گے وہ پیدا ہوں گے, ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا, ان کے باپ کا نام میرے باپ کی طرح ہوگا, ان کی ماں کا نام میری ماں کی طرح ہوگا. پھر حسن عسکری اللہ کے بیٹے امام غائب کو ان کی طریقے سے جو ہے امام مہدی مان لے, اور امام مہدی غار سے نکلیں گے اور 10 پارے قرآن لے کر کے گئے. لوگوں کا ماننا ہے کون سے 10 پارے قرآن؟ بعض حضرات وہی کہتے ہیں کہ 10 پارے قرآن بعد میں آئیں گے, اسے چھپا دیا گیا ہے, بعد میں لے کر کے آئیں گے.
نعوذ باللہ، سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو چھپا دیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا قرآن برابر نہیں پہنچا. یہی ساری بات ہے نا. اگر 10 پارے قرآن غائب ہو گئے تو اللہ کے رسول نے گویا کہ ہمارے ساتھ خیانت کیا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم قرآن کو نازل کر رہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، تو 10 پارے تو غائب ہو گئے نا. 10 پارے اگر غائب ہو گئے تو پھر حفاظت کیسی ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں سراسر بے بنیاد ہیں. یہ ساری چیزوں کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. اور شب برات میں اور کیا چیز ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں مردے زندہ ہو کر کے واپس آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھروں کو آتی ہیں، بڑے بزرگوں کی روحیں گھر آتی ہیں. کون سی روحیں؟ جو بڑے نیک ہیں، جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ اٹھ کر کے قبروں سے ہمارے گھروں کو آتے ہیں. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اچھا اگر عقیدہ یہ ہے کہ روح گھر میں آ رہی ہے تو گھر چھوڑ کر کے یہ قبرستان میں جاتے ہیں. گھر چھوڑ کر کے یہ قبرستان میں جا رہے ہیں اور قبر والے اٹھ کر کے گھر میں آ رہے ہیں. دونوں کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی گھر کا آدمی اٹھ کر کے قبرستان جا رہا ہے، ان کے لیے نہ جانے کیسی کیسی چیزیں لے کر کے جا رہا ہے، اور عقیدہ یہ بھی ہے کہ وہ قبر والا اٹھ کر کے ان کے گھر میں آ رہا ہے. تو گھر بھی خالی، قبرستان بھی خالی، تو ملاقات کہاں ہو رہی ہے؟ ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں بے بنیاد ہیں. اور ایک منطقی دلیل اگر آپ دیکھیں گے کہ جسے ہم بزرگ مانتے ہیں، جسے ہم بہت متقی اور پرہیزگار مانتے ہیں، صرف ان کے لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہاں پر قبر سے نکل کر کے آئیں گے. تو میرا سوال ہے، کیا ایسی زندگی جو دنیاوی زندگی سے بہتر ہو؟ کوئی آدمی بہت متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، ولی ہے، دیندار ہے، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو اس کے لیے بہت بہترین زندگی ہے. ہم نے وہ حدیث بھی سنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بیان فرماتے ہیں کہ قبر میں جب بندے کو اتارا جاتا ہے، اگر وہ 3 سوالوں کے جواب صحیح صحیح دے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے ندا لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کے دروازے کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کا بچھونا بچھا دو اور اسے سلا دو. اتنی بہترین زندگی چھوڑ کر کے جہاں جنت کی ہوا آ رہی ہے، جہاں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جنت کا بچھونا بچھا ہوا ہے، کیا کوئی آدمی ایسی جگہ کو چھوڑ کر کے واپس اس دنیا میں آئے گا؟ اس دنیا میں جہاں پر غلاظتیں ہی غلاظتیں، اس دنیا میں جہاں برائیاں ہی برائیاں، بے حیائی ہی بے حیائی، بدکاریاں ہی بدکاریاں، آج زناکاری، چوری، ڈکیتی، بدکاری، ساری چیزیں، ہر طرح کی برائیاں عام ہیں. کیا کوئی اللہ کا بندہ جسے اللہ رب العالمین نے جنتی بچھونا دے دیا، جس کے لیے جنتی لباس دے دیا، جس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی، کیا وہ بندہ اٹھ کر کے اس دنیا میں آئے گا؟ یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ آدمی غریب تھا اور پھٹے پرانے کپڑے تھے، اچانک امیر ہوا، اللہ رب العالمین نے اسے مالدار بنایا، پھر وہ وہاں سے واپس آئے ایک جھوپڑی میں رہنے کے لیے، جھوپڑی میں آ جائے کہ نہیں مجھے وہ زندگی پسند نہیں آ رہی، میں واپس سے ادھر آؤں گا. زندگی میں رہنا چاہے گا انسان. یہ تو ہماری عقل بھی تسلیم نہیں کرتی ہے کہ جب کسی کو اچھی زندگی مل جائے، اچھی زندگی چھوڑ کر کے وہ دنیا کی گندی زندگی میں کیوں آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس دنیا کو کہا کہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک مچھر کی جیسی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے اتنی بھی نہیں ہے اس دنیا کی حیثیت. پھر اس دنیا میں آدمی کیوں آنا چاہے گا؟ جب آدمی مر گیا، اچھی زندگی مل گئی اسے، اگر نیک ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جو اچھا ہو گیا، جو متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ رب العالمین اس کی روح کو واپس اس دنیا میں بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے ذہنوں کی غلاظتیں ہیں، آج ہمارے ذہنوں کے بلا وجہ کے ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے جسے ہم نے بنا لیا ہے، ہم نے عقیدے طرح طرح کے پال رکھے ہیں، یہ تمام چیزیں بے بنیاد ہیں. صحیح کیا ہے؟ قرآن میں جو ہے وہ حدیث میں، جو حدیث میں ہے وہ صحیح ہے، اور جو قرآن میں ہے وہ صحیح ہے. اگر قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اور بات ہم اور آپ مانتے ہیں، غور سے سنیے، قرآن میں جو چیز نہیں ہے اور حدیث میں جو چیز نہیں ہے، اگر ایسی چیزوں کو ہم عبادت سمجھ کر کے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی چیزیں تو بدعت ہیں، یہی چیزیں تو بدعت ہے. انسان بدعت کیوں کرتا ہے؟ نیکی سمجھ کر کے، عبادت سمجھ کر کے کرتا ہے. اسے لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس کام کو خوش ہو جائے گا، جبکہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. پہلے تو فرمایا وکل محدثۃ بدعۃ، دین میں کوئی بھی آدمی کسی بھی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے،
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی کام جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس پر مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی مردود ہے اور اس آدمی کا عمل بھی مردود ہے، یعنی وہ آدمی بھی مردود اور اس کا عمل بھی رد کر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ وکل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نئی بات ایجاد کرنا یہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے، ہر گمراہی۔ اب وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے اور ایک بدعت خراب ہوتی ہے۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کی کون بدعت صحیح ہے کون بدعت غلط ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر کے جائے کل بدعت ضلالہ، ہر قسم کی بدعتیں گمراہی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں تقسیم کرنے والے کہ یہ بدعت صحیح ہے وہ بدعت غلط ہے، یہ بدعت اچھی ہے وہ بدعت بری ہے؟ کون ہوتے ہیں ہم طے کرنے والے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے کل بدعت ضلالہ، ساری کی ساری بدعتیں جو ہے گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ آج ہم اور آپ بدعتوں کی اقسام کر کے، بدعتوں کو تقسیم کر کے سمجھتے ہیں کہ ہماری عبادتیں جائز قرار دے دیں گے، ہماری عبادتیں اللہ کے سامنے قبول ہو جائیں گی۔ نہیں ہوں گی میرے بھائیوں، نہیں ہوں گی۔ جس کا ثبوت قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں ہے، وہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں آپ کے سامنے رکھنی چاہیے۔ غلط حدیثوں کو ہم آج سہارا بنا کر کے بدعات جو ہے اور خرافات کا ایجاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی وہ حدیث سامنے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے مجھ پر کوئی ایسی بات، میری طرف کوئی ایسی بات یا ایسا کام منسوخ کیا جس کو میں نے نہیں کہا، وہ جس کو میں نے کرا ہی نہیں، وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ آدمی سوچتا ہے کہ نہیں، ہم اچھی چیزوں کو کرنے کے لیے ہم اللہ کے رسول کی طرف ان باتوں کو منسوخ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو اپنے زمرے میں، اپنی جماعت میں شامل نہیں کرتے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں شمار کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بدعات و خرافات ہیں، جو آج ہمارے سماج میں، آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، رائج ہو چکی ہے۔ ہم اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ان تمام بدعتوں سے، ان تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچا کر کے رکھیں، اپنا ایمان بچائیں اور اپنے نامہ اعمال سے گناہوں کو جو ہے مٹانے کا ذریعہ تلاش کریں، نہ کہ نیکیاں مٹ جانے کا ذریعہ تلاش کریں۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام لوگوں کو کئی سی باتوں کو سمجھنے اور بسنے عمل کرنے کا توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے دلوں میں جو بھی بدعات و خرافات ہیں، اللہ ہمیں ہمارے دلوں کو بدعات و خرافات سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمارے جو بھی بھائی، جو بھی حضرات بدعت و خرافات میں ملوث ہیں، اللہ ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کو ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس دنیا میں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد ملک بر رحیم۔